بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو اکیڈمی میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اسم مشتق کی چوتھی قسم اسم حاصل مصدر کے بارے میں۔ اسم حاصل مصدر وہ اسم مشتق ہے جس میں مصدر کے معنی پائے جائیں، یعنی جو مصدر تو نہ ہو لیکن معنی، اثر اور کیفیت مصدر کی ظاہر کرے، جیسے تھکنا، تھکنا سے تھکن، برسنا، برسنا سے برسات، جیتنا، جیتنا سے جیت، دوڑنا، دوڑنا سے دوڑ، گرجنا، گرجنا سے گرج، چمکنا، چمکنا سے چمک، آنا، آنا سے آہٹ۔ حاصل مصدر بنانے کے قاعدے۔ حاصل مصدر بنانے کے مندرجہ ذیل قاعدے ہیں۔ نمبر 1، کچھ مصادر کے آخر سے نا ہٹا کر الف حمزہ چھوٹ کے ای لگانے سے حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے رنگنا، رنگنا سے رنگائی۔ یہاں رنگنا سے نون الف نا ہٹا دیا اور الف اور حمزہ چھوٹ کے ای لگا کے رنگنا سے رنگائی، پڑھنا سے پڑھائی، پٹنا سے پٹائی وغیرہ۔ نمبر 2، بعض مصادر کے آخر سے نہ ہٹا کر نون الف نہ ہٹا کر ہے ٹے ہٹ لگا دیں، ہٹ لگا دیں تو وہ بھی حاصل مصدر بن جاتے ہیں، جیسے مسکرانا، مسکرانا سے مسکراہٹ، گھبرانا، گھبرانا سے گھبراہٹ، آنا، آنا سے آہٹ وغیرہ۔ نمبر 3، کچھ مصادر ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر سے الف ختم کر دیں تو حاصل مصدر بن جاتے ہیں، جیسے چلنا، چلنا سے چلن، چلنا الف ہٹا دیا یہاں سے، چلنا سے چلن، پھبنا، پھبنا سے پھبن، دکھنا، دکھنا سے دکھن، جلنا، جلنا سے جلن وغیرہ۔ نمبر 4، بعض مصادر کے آخر سے نا ختم کر کے نون الف نا ختم کر کے حمزہ و او لگا دیں تو وہ بھی حاصل مصدر بن جاتے ہیں، جیسے بہلانا سے بہلاؤ، نون الف نہ ہٹا کے حمزہ و او لگا دیا تو بہلانا سے بہلاؤ، برتنا سے برتاؤ، چھڑکنا سے چھڑکاؤ، بہانا سے بہاؤ، دبانا سے دباؤ، جھکانا سے جھکاؤ وغیرہ۔ نمبر 5، کچھ مصادر کے آخر سے نا ختم کر دیں، نون الف نا ختم کر دیں تو وہ حاصل مصدر بن جاتے ہیں، جیسے بھڑکنا، بھڑکنا سے بھڑک، تولنا، تولنا سے تول، یعنی ان کے آخر سے نون الف نہ ہٹا دیا تو بھڑکنا سے بھڑک، تولنا سے تول، بھاگنا سے بھاگ، جیتنا سے جیت، پہچاننا سے پہچان، پڑھنا سے پڑھ اور رکھنا سے رکھ وغیرہ۔ نمبر 6، بعض مصادر کے آخر میں نون الف نہ ختم کر کے واو ٹے وٹ لگا دیں تو وہ بھی حاصل مصدر بن جاتے ہیں، جیسے ملانا سے ملاوٹ، نون الف نہ ہٹا دیا یہاں سے اور واو ٹے وٹ لگا دیا تو ملانا سے ملاوٹ، سجانا سے سجاوٹ، تھکنا سے تھکاوٹ، بنانا سے بناوٹ وغیرہ۔ نمبر 7، فارسی کے حاصل مصدر بھی اردو زبان میں حاصل مصدر شمار ہوں گے، جیسے پیمائش، آزمائش، گفتگو، جستجو وغیرہ۔ نمبر 8، بعض دفعہ ایک ہی مصدر کے امر و نہی کی ترتیب سے بھی حاصل مصدر بناتے ہیں، جیسے کش مکش، خام خواہ وغیرہ۔ نمبر 9، بعض اوقات امر کے آخر میں چھوٹی یہ کا اضافہ کرنے سے بھی حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے خاموش، خاموش سے خاموشی، ہنس، ہنس سے ہنسی، اٹھ، اٹھ سے اٹھی وغیرہ۔ نمبر 10، اسم یا صفت کے بعد، اسم کوئی بھی نام یا صفت کے بعد چھوٹی یہ لگا کر بھی حاصل مصدر بنایا جاتا ہے، جیسے بزرگ، بزرگ سے بزرگی۔ نمبر 11، عربی زبان کے حاصل مصدر اردو زبان میں بھی حاصل مصدر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے شرافت، حماقت، عمل، علم، جہالت وغیرہ۔
یہ اس میں حاصل مصدر اور حاصل مصدر بنانے کے قاعدے تھے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اس میں معاوضہ کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔